کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب دنیا کے کون کون سے مذاہب تھے اور عرب کس طرح عبادت کرتے تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے مسلک توحید سے ہٹ چکے تھے اور ان میں مشرکانہ عقائد اور دیگر مذاہب نے کافی مقبولیت اختیار کر لی تھی۔ ان میں توہم پرستی بھی جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ بات بات سے نیک اور بد شگون لیتے تھے اور برے شگون سے بچنے کے لیے کہانوں کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ اس طرح کہانوں کا تعویذ ٹوٹکے کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ وہ بھوت پریت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کے یہاں بہت سی دلچسپ رسومات رائج تھیں۔ مثلاً بارش نہ ہو رہی ہو تو وہ ایک گائے کے دم میں سوکھی گھاس اور جھاڑیاں باندھ کر اسے کسی پہاڑی پر لے جاتے تھے اور وہاں اس پر سوکھی گھاس کو آگ لگا کر چھوڑ دیتے تھے۔ بیچاری گائے آگ کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ آسمانی بجلی اس کی طرف دیکھ کر رشک کھائے گی اور وہ بادلوں کو لے کر موجود ہوگی اور بارش برسائے گی۔ عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو غزاہ نے مکہ پر قبضہ کیا اور غزائی سردار عمرو بن لہی شام کے علاقہ بطراز سے پتھر کے بت لے کر آیا اور ان کو مختلف جگہوں پر نصب کیا۔ خانہ کعبہ میں بھی سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر دن کا بت الگ ہوتا۔ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کے علاوہ قبائل کے اپنے بت بھی تھے۔ قبیلہ حضیر والے سوا کی پوجا کرتے تھے۔ بنو کلب ود کے عابد تھے۔ نصر و حمیر کا معبود تھا۔ کماری لڑکیاں دوار کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرتی تھیں۔ سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل تھے۔ لات بنو ثقیف کا بت تھا اور طائف میں نصب تھا۔ منات اوس و خزرج کا بت تھا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان نصب تھا۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس کی پوجا نہ کی جائے۔ غزہ بنو سلیم اور بنو غطفان کا بت اور قریش بھی اس کے معتقد تھے۔ لات، منات اور غزہ کے متعلق کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ میاں کی یہ بیٹیاں ہیں، اسی وجہ سے ان دیویوں کی پوجا تمام عرب میں کی جاتی تھی۔ ان سب بتوں سے بڑا حبل تھا جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ ان مشہور بتوں کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے تھے جو زندگی کے مختلف شعبوں کے انچارج سمجھے جاتے تھے۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کے بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے۔ راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی عبادت شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو منزل پر پہنچ کر 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے، چوتھے کو خدا بنا لیتے۔ اگر پتھر نہ ملے تو مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھی، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے گئے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ قحط پڑا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو کھا کر ختم کر دیا۔ ایک قبیلے نے آٹے کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ عرب میں دوسرا اہم مذہب یہودیت تھا۔ نسلی یہودیوں کے علاوہ بنو حمیر، کنانا، بنو حارث اور کندا کے قبائل میں یہودیت پھیل چکی تھی۔ حجاز میں علم اور دولت کے لحاظ سے انہیں عربوں پر فضیلت حاصل تھی۔ تورات کے علم کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو عربوں سے مذہبی طور پر بلند خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ میاں کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں چند روز سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہ عربوں کو امی یعنی جاہل کہتے تھے اور ان کے نزدیک امیوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب اور ظلم کر لینا بالکل جائز تھا۔ سود خوری ان کا خاص شغل تھا۔ تورات میں حسب ضرورت تحریف کر لیتے تھے اور مذہبی مشگاویاں کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ نیکی اور خدائی کے علوم کے اجارہ دار سمجھے جاتے تھے۔ بنو اوس خزرج کے بے اولاد لوگ منت مانتے کہ بیٹا ہونے کی صورت میں سے یہودی بنا دیں گے۔ عرب میں ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس علاقے سے اپنے نجات دہندہ کے ظہور کے منتظر تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں عیسائیت بھی تھی۔ روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شامی عرب عیسائی ہو گئے تھے۔ بنو غسان کی عیسائی ریاست روم کی سرحد کے ساتھ ہی موجود تھی۔ یمن میں بھی حبشہ کی عیسائی حکومت کے اثرات پہنچے تھے۔ انہی علاقوں میں سے کچھ عیسائی اندرون ملک بھی پھیل گئے تھے۔ بنو ربیہ اور بنو قزاع میں بھی عیسائیت کا اثر تھا۔ بنو طے میں سے بعض لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ کے مذہب کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے قائل تھے۔ وہ تثلیث کے علاوہ مادر خدا کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کو کفارہ ادا کر
کر دیا ہے، گویا انہیں اب گناہ کی کلی چھٹی ملی ہوئی ہے، صرف پادری کے سامنے اقرار جرم ضروری تھا۔ یہودیوں سے ان کے اخلاقی حالات بہتر تھے اور عرب میں بسنے والے عیسائیوں میں قبول حق کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستارہ پرست تھے۔ غالباً ان کا یہ مذہب وادی دجلہ اور فرات کی قدیم تہذیبوں کے باقیات میں سے تھا۔ ان کو صابی یعنی بے دین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر آفتاب کی پوجا کرتا، قبیلہ اسد اتارد کا پجائی تھا، بعض مشتری کو پوجا کرتے تھے، بعض لوگ قطبی ستارہ کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے بھی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایران اور عراق کی سرحد کے پاس عرب قبائل زرتشتی مذہب سے متاثر ہوتے تھے اور اہل ایران کی طرح نیکی اور بدی کے خداؤں یزدان اور اہرامن کے قائل تھے۔ یہ لوگ عملاً آتش پرست تھے اور آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہیرا کی ریاست اس مذہب کے عربوں کے قبضہ میں تھی۔ قبیلہ تمیم بھی مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کے رئیس زرارہ تمیمی نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ عرب میں ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا ذہن لا الہ تک تو جا پہنچا تھا لیکن وہ الا اللہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ لوگ مذہبی توہمات کے مخالف تھے لیکن خود تشکیک کا شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکے۔ مسلک توحید بھی عرب میں تھا۔ قدیم عرب میں خال خال ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کی تعلیمات بھی ان کے لیے اپنے اندر کوئی کشش نہ رکھتی تھیں اور ان کی عقل کہتی تھی کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، لیکن اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ہدایات کیا ہیں اور اس کو ماننے کے تقاضات کیا ہیں؟ یہ وہ سوالات تھے جن پر وہ صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ رسالت کی رہنمائی کے بغیر کسی تک نہ پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تاہم ایسے لوگ جہاں کہیں ہوتے ہیں معاشرے میں صلاحیتوں اور ذاتی قابلیت کے اعتبار سے بہت بلند سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود مشرکانہ سوسائٹی انہیں صابی یعنی بے دین ہی قرار دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بت پرستی سے انکار کیا اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن حجش نے بھی بت پرستی سے انکار کیا لیکن وہ تلاش حق میں سرگرداں رہے اور بالآخر عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ عالم اسلام سے پہلے یہ عرب کے وہ مذاہب تھے جن کی پیروکاری عرب کرتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔